میرے اندر فروزاں حضور، میرے اندر فروزاں حضور، میرے اندر فروزاں حضور، میرے اندر فروزاں حضور، میرے اندر فروزاں حضور۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تحقیر کو ہی سمجھاتا آ رہا تھا، بہت کچھ بتا چکا تھا، مگر ایک سوال آیا تھا مجھے کہ اگر کوئی فاسق گناہ گار اپنے گناہ سے توبہ کر لیا اور وہ چھوڑ دیا، تو کیا اس کے فسق کو عیاں کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو اس کے بارے میں کہہ کر میں آگے بڑھتا ہوں۔ وہی آیت جو میں نے پڑھی تھی اسی کی کنٹینیویشن میں ہے کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے بلاؤ، یعنی القاب جو لگاتے ہیں لقب اچھے لگانا چاہیے، برے القاب لگا کر پکارنا کسی کو ناجائز ہے، منع کیا گیا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس آیت کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان کو کہے یا فاسق، یا یہ کہے یا کافر، تو یہ ممنوع ہے، یہ منع ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اس آیت کا معنی یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی برے کام کو چھوڑ کر اس سے توبہ کر چکا ہو اور حق کی طرف رجوع کر چکا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے پچھلے کاموں پر آر دلانے سے منع فرمایا، یعنی اب اسے چھوڑے ہوئے گناہ کو یاد دلانا، اس کے بارے میں اس سے گفتگو کرنا بالکل منع ہے۔ وہ جب توبہ کر چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر چکا ہے، تو اب اسے وہ پرانے گناہوں کو یاد دلانا یہ غلط ہے۔ اسی طرح کوئی مسلمان کافر تھا، مسلمان ہو چکا، تو اب اسے کافر تھا وغیرہ بولنا یہ بالکل غلط ہے۔ کوئی شرابی تھا، توبہ کر لیا، شراب چھوڑ دیا، تو اب اسے شرابی وغیرہ کہنا یہ بالکل ناجائز برا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو اس کے گناہ پر شرمندہ کیا، اس کے گناہ پر شرمندہ کیا، یعنی امام احمد نے کہا اس سے مراد ایسا گناہ ہے جس سے وہ توبہ کر چکا ہو، تو وہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا، سرکار فرماتے ہیں وہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اس گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ اللہ اکبر، سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے گناہ کو چھوڑ دیا، توبہ کر لیا، اسے اس گناہ کو اسے ستائے یا اسے لقب لے کر پکارے یا کچھ بھی کرے، اسے گناہ گار بتانے کی کوشش کرے، تو سرکار فرماتے ہیں وہ جو تکلیف دینے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جو وہ گناہ کر کے مرے گا، وہ گناہ کا مرتکب ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بچائے۔
تو اسی ضمن میں حقارت کی ضمن میں اس کے جڑ کی طرف اگر جائیں گے تو ایک چیز آتی ہے، وہ ہے عجب، خود پسندی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، تو آپ اپنی جانوں کو سترا نہ بتاؤ، وہ خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت سے کہ تم اپنے آپ کو پاک و صاف نہ بتاؤ، اللہ جانتا ہے کہ کون پرہیزگار ہے کون نہیں ہے۔ حضرت سیدنا قرائج رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت مبارک کا معنی یہ ہے کہ جب تم کوئی اچھا عمل کرو تو یہ نہ کہو کہ یہ کام میں نے کیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ یہ نہ کہو، کوئی بھی اچھا کام کرے، عمل کرے، یہ نہ کہو کہ میں نے کیا میں نے کیا میں نے کیا۔ لوگوں میں ایک بات رہتی ہے کہ جو بھی کام اچھا کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں تو سامنے آ کے بولتے ہیں میں نے کیا، یہ میں نے کیا میں نے کیا، میں نہیں کرتا تو ان کا کیا حال ہو رہا تھا، میں کیا۔ ایسا مت کہو، یہ عجب ہے، خود پسندی ہے۔ پھر حضرت سیدنا زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو نیکوکار قرار نہ دو، یعنی یہ نہ کہو کہ میں نیک ہوں، کیونکہ یہ تو عجب، خود پسندی ہے۔ اپنے آپ کو نیکوکار مت مان لو، مت کہو، لوگوں کے سامنے مت مانو، کیونکہ یہ ایسا کہنا خود پسندی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں پر نادم ہونے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، گناہ پر توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب کہ خود پسندی کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا منتظر ہوتا ہے۔ جو خود پسندی کرتا ہے، نیکیوں کو دکھاتا ہے، اور وہ بھی عجب کے لحاظ سے کہ میں نیک ہوں، میں اچھا ہوں، یہ جانتا ہے، اور لوگوں میں اپنے آپ کو بھلا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے آپ کو کیا کرتا ہے کہ میں نیک ہوں، میں اچھا ہوں، یہ بتانے کی جو کوشش کرتا ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا منتظر ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ اس میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید ہر رات خواب میں دیکھتا کہ فرشتے اسے شاہی سواری پر بٹھا کر جنت کی سیر کرا رہے ہیں۔ رات میں خواب میں دیکھ رہا، کیا دیکھ رہا ہے کہ اسے فرشتے آ کر سواری پر بٹھا کر اسے کیا کر رہے ہیں، جنت کی سیر کرا رہے ہیں، اور طرح طرح کے میوے بھی کھلا رہے ہیں۔ اب جب یہ خواب روزانہ دیکھنے لگا تو یہ خود پسندی میں مبتلا ہو گیا کہ میں بہتر ہو گیا ہوں، میں بہت اچھا ہو گیا ہوں، مجھے مقام مل گیا ہے، میں باکمال ہو گیا ہوں۔ خود کو سمجھنے لگا، سمجھ کر کیا کیا، سرکار حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونا چھوڑ دیا، اپنے پیر و مرشد کے دربار میں آنا، آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چھوڑ دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے جب کافی دن اس کی غیر حاضری، مجلس میں غیر حاضری کو دیکھا تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں بیمار ہو گیا ہو، وہ بیمار ہو گیا ہو، تو خود آپ اس کی مزاج پرسی کے لیے اس کے مکان پہنچ گئے۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے گزر گئے۔
مرید نہیں آتا ہے، مجلس میں غیر حاضر ہے، تو اس کے مکان تک پہنچ جاتے ہیں وہ بزرگ، اللہ اکبر، پہنچ گئے اور جا کے دیکھا، وہاں پہنچے اور دیکھا تو وہ نہایت شان و شوکت سے، آپ نے اس سے جا کے پوچھا کہ بابا کیا حال ہے تیرا بتا، تو اس نے یہ واقعہ ماجرا سنا اور بڑے فخر سے سنایا کہ دیکھو مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے باکمال بنا دیا ہے، اب مجھے فرشتے روزانہ جنت کی سیر کراتے ہیں اور میوے کھلاتے ہیں۔ تو اب سرکار تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ بیچارہ خود پسندی میں مبتلا ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ دیکھو ایک کام کرو، جب تمہیں فرشتے جنت کو لے جائیں گے اور میوے جب کھلائیں گے تو اس سے آگے لا حول ولا قوت پڑھ لو۔ اس نے کہا جی بے شک، بول کر واپس آ گئے اپنے مقام کو۔ اب رات آئی تو خواب میں صحیح فرشتے آئے اور اسے لے کر جنت کی سیر کرانے لگے، اور جب میوے کھلانے کا وقت آیا تو اسے یاد آ گیا۔ کیا یاد آ گیا؟ کہ میرے سرکار نے کہا کہ لا حول ولا قوت پڑھے۔ اب اس نے لا حول ولا قوت پڑھا، پڑھتے ہی ایک زوردار چیخ آئی، آواز آئی، چیخ سنائی دی اسے، اور وہ جنت کچرے کے ڈھیر میں تب بدل گئی۔ وہ جو جنت راتا میں کے سیر کرتا تھا وہ کیا ہو گئی؟ کچرے کے ڈھیر میں بدل گئی، اور انسانوں کے ہڈیوں کے درمیان پھنسا ہوا ہے۔ کیا دیکھ رہا ہے خود کو؟ اب انسانوں کے ہڈیوں کے درمیان پھنسا۔ تو اب اسے ہوش آ گیا، سمجھ گیا کہ یہ باکمال کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو شیطان کی چال ہے، اور یہ میری خود پسندی ہے جو میں پھنس گیا ہوں۔ مجھے شیطان نے خود پسندی میں پھنسانے کے لیے یہ کمال کر دیا۔ فوراً وہ اٹھا اور سیدھا دربار حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کے دربار میں پہنچ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے اس فخریہ باتوں پر اور نہ آنے پر نادم ہوا، شرمندہ ہوا، توبہ کیا، اور پھر آپ کی تربیت میں رہنے لگا۔ سبحان اللہ۔ تو یاد رکھیے خود پسندی کا یہی حال ہوتا ہے کہ جب ہم خود پسندی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بھی ہماری واہ واہ کرنے لگتے ہیں۔ یہ شیطانی چال ہے، اس سے بچنا چاہیے کہ لوگ ہماری کچھ ایسے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، اور ہم اور خود پسندی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بڑوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ بڑوں کی مجلس سے دور ہو جاتے ہیں تو یہ بہت برا ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ تو اس لیے خود پسندی میں مبتلا نہ ہو، بہت بچو۔ بات سمجھ میں؟ تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا اللہ تعالیٰ نفس کو جانتا ہے کہ وہ اب کیا عمل کر رہا ہے اور آئندہ کیا عمل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کون سا عمل کر رہا ہے اور کون سا عمل کرے گا۔ بات سمجھ میں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اس امت میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کسی کی حمد و ثنا نہیں کرتا. یعنی اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ اگر کسی کی تعریف کر سکتے ہیں تو وہ ذات نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. بات سمجھ میں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ سرکار کی حمد و ثنا کرتے ہیں، سرکار کی تعریف کرتے ہیں، سرکار کی حقیقت، کیونکہ سرکار کے ہر حال سرکار کا تعریف کے قابل ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کو شرک بتاتے ہیں، یہ گمراہ ہیں. بات سمجھ میں، کیونکہ صحابہ کا یہ معمول رہا، وہ بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے بزرگ صحابی رسول، ان کا یہ حال ہے. فرما رہے کہ میں رسول اللہ کے سوا کسی اور کی حمد و ثنا نہیں کرتا. تو یاد رکھو، اگر تعریف کرنا ہے تو حضور کی تعریف کرو اور خود کی تعریف سے بچو. سمجھ میں، خود کی تعریف سے بچو، خود کی تعریف میں مبتلا مت ہو جاؤ، یہ بہت بڑی بری چیز ہے. یہی ہے عجب، کہ خود پسندی، خود کو پسند کر لینا، یہ ہے عجب. یہ ہے نفس کی قلب کی بیماری. اس قلب کی بیماری سے محفوظ رہنا، بچے رہنا، کیونکہ ہر آدمی خود پسندی کا طالب ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو، وہ چاہتا ہے کہ میں بہتر ہوں، وہ سمجھتا ہے کہ میں بہتر ہوں. کسی بھی معاملے میں خود کو بہتر نہ جانو، کسی بھی معاملے میں خود کو اچھا نہ جانو، خود کو نیکوکار نہ جانو، بلکہ جانو کہ ہمارے عمل کو اللہ جان رہا ہے. وہ پرہیزگار کون یا نہیں، کون تقوی والا کون نہیں، وہ جانتا ہے. بات سمجھ میں، جب کسی انسان کے اندر یہ عجب پیدا ہو جاتا ہے، خود پسندی آ جاتی ہے، تو وہ پہلا کام کرتا کیا ہے کہ اپنے غیر کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اپنے غیر کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. مت دیکھو، چھوٹے ہو یا بڑے، سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ان کا لحاظ کرو. کسی کو اپنے سے نیچا مت جانو، بلکہ سب کو بہتر جانو، سب کو اچھا جانو، خود سے سب کو اچھا جانو. جو بھی کمال خود سے ظاہر ہو رہا ہے، یہ جان لو کہ یہ میرا اپنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس کی بچی. بات سمجھ میں، تو میں میری بات یہی رکاتا ہوں.